ہمارا دور آئے گا، ہمارا دور آئے گا۔ کب آئے گا ہمارا دور؟ بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں، آخر تک بنا اسکپ کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے روزانہ اپڈیٹ لے کر، روزانہ حضرت کے تعلق سے خبر لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی آپ لوگوں کو انتظار ہوگا کہ معروف بھائی کچھ نہ کچھ اپڈیٹ لے کر کے حاضر ہوں گے، کچھ نہ کچھ مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے خبر لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین، حاضر تو ہو گیا ہوں میں، لیکن کیا اپڈیٹ دوں سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے؟ کل جو خبر آ رہی تھی، کل تک جو خبر آ رہی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ 19 فروری تک دیکھیے روزانہ تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے، وہی والی بات آ گئی، پھر کسٹڈی پہ کسٹڈی بڑھتی جا رہی ہے، جان مصیبت میں ڈالے پڑے مفتی سلمان اظہری صاحب کو پریشان کرنے کی سازشیں کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں تک مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ جملہ بول کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ملوث کر لیا، ہم جیسے جاہلوں کے لیے، ہم جیسے بے نمازیوں کے لیے، جاہلوں کے لیے، جو روز جو 2 بجے تک، جو 9 بجے تک سو کر کے اٹھتے ہیں۔ آج کل کا مسلمان 9 بجے تک سوتا ہے، اور ہمارا دور آئے گا، ایسے ہمارا دور آ جائے گا۔ ہمارا دور کب آئے گا؟ ابھی نہیں آئے گا ہمارا دور، ایسے حالتوں میں نہیں آئے گا دور ہمارا۔ مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہو؟ مہدی علیہ السلام ایسے آ جائیں گے؟ ابھی نہیں آ رہا ہے مہدی علیہ السلام، مہدی علیہ السلام ابھی نہیں آ رہے ہیں۔ بھائی بھائی کا نہیں ہے، اولاد ماں باپ کی نہیں ہے، دور آئے گا۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنا ہے، دور آئے گا۔ مجھے تو نہیں لگتا ایسے دور آئے گا ہمارا۔ لہذا مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے خبر کیا میں دوں آپ کو؟ تحفظ ناموس رسالت میں جو خبر آیا کرتی ہے، کل جو خبر آئی تھی اس میں یہی تھا کہ آج 19 فروری یعنی کہ کل پیر کا دن 19 فروری کو فیصلہ ہوگا، نہیں ہوا تھا پھر 20 کو، آج یعنی کہ آج کے دن، منگل کے دن جو فیصلہ ہونے والا ہے، جو فیصلہ ہوگا آج ہوگا۔ کئی سارے یوٹیوبرز نے ویڈیو ڈالی تھی، کوئی کل کورٹ کی ویڈیو تھی، میرے تو کچھ سمجھ میں آئی نہیں، وہ گجراتی بھاشا میں تھی، کیا تھا جج صاحبہ نے کیا کہا کیا نہیں کہا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اور پتہ نہیں سچی خبر تھی بھی یا نہیں تھی، کیونکہ ہم تو بھروسہ کرتے ہیں تحفظ ناموس رسالت جو گروپ ہے حضرت کا، وہاں پر آیا کرتی ہے جو بھی خبر آیا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں آپ ایک چھوٹی سی کلپ ہے میرے پاس، اس کو دیکھ لیں۔ مفتی اکرم رضا اسحاقی صاحب کی الحمدللہ باعمل با اخلاق با وقار انسان ہے، با وقار عالم ہے، بہت اچھے عالم ہے، بہترین عالم ہے، بڑے قریب سے جانتا ہوں مولانا مفتی اکرم رضا اسحاقی صاحب، جو کہ ہلدوانی میں ایک مدرسہ ہے اشاعت الحق، اس میں مولویت کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں، اور امامت بھی کرتے ہیں حضرت نمرہ مسجد میں، ہلدوانی کی نمرہ مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں۔ بڑا اچھا بولتے ہیں، بے باک بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بہترین بولتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ حضرت کو سماعت کریں اور ذرا کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں حضرت کی باتوں پر۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو حضرت کی پسند آئے گی۔ حضرت کا چینل بھی ہے MA حسانی نیٹ ورک۔ آج ہم ہیں کہ ایک نعرہ تو ہمارے یہاں کا خوب دیا جاتا ہے، ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو نعرہ دیا، ان کا جو جوش اور جذبہ رہتا ہے، جو کوششیں کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے میں کہتا ہوں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے اور پھر شور آئے گا، کیا آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ میں کچھ یہاں پہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اسی حالات میں آئے گا ہمارا دور جو آج ہمارے حالات ہیں؟ سو کر کے ہم اٹھیں 9 بجے اور ہم یہ کہتے پھریں آج کیا ہے دوسروں کا دور ہے، کل کو ہمارا وقت آئے گا۔ آ سکتا ہے اس طرح سے؟ آج ہم اپنے آپس میں مسلمان بھائی سے جلن، حسد، کینہ، بغض رکھیں اور اوپر سے نعرہ ہم یہ دہیں کہ یہ کہیں کل ہمارا وقت آئے گا۔ میں کہوں گا خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں ہمارا وقت آئے، ایک دوسرے کی رشہ کشی کریں، ہم ایک دوسرے کو کھینچتانی کریں، غیر لوگ ایک دوسرے کو سہارا دیں، وہ ترقی کرتے چلے جائیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کھینچے۔ بھائی کا قاتل بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد ماں باپ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ اپنے منہ دیکھتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں پھر ہم یہ نعرے لگاتے نظر آئے کہ آج کیا ہے دوسروں کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آئے گا؟ نہیں آئے گا، خوش فہمی ہو سکتی ہے، ان حالات میں تو نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو تعلیمات مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، ارشادات مصطفیٰ کو سینے سے لگانا ہوگا۔ کیوں؟ یہ تو وہ آقا کے ارشادات ہیں کہ جو اپناتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ غیروں نے آج صبح سویرے اٹھ کر کے اٹھنا شروع کر دیا، وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے سونا شروع کر دیا، آج سروے یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب راتوں کے سناٹے میں مسلم کالونیوں میں جاتے ہیں، مسلم بستیوں میں جاتے ہیں،
تو رات کے 1-1:30 بجے بھی جاؤ تو کوئی نہ کوئی جگتا مل جاتا ہے، لیکن غیر مسلموں میں جاؤ تو سب کے سب سوتے نظر آتے ہیں، اور وہی بیان کرتے ہیں جب ہم فجر کا وقت ہوتا ہے تو جب ہم اس وقت میں غیر مسلموں میں جاتے ہیں تو سب جگتے نظر آتے ہیں، اور جب ہم مسلمانوں میں جاتے ہیں تو سب سوتے نظر آتے ہیں، اور ہم نعرہ یہ لگائیں کہ آج دوسروں کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آئے گا، میں کہوں گا نہیں آئے گا ان حالات میں، ان حالات میں نہیں آ سکتا، بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ پھر کہہ سکتے ہو آپ سینہ چوڑا کر کے کہ آج دوسروں کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آئے گا۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھیکاری آج پائے جا رہے ہیں سب سے زیادہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ ڈکارتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ کھا لیجیے آپ، تو کہے گا یہ حرام کا پیسہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، زکوٰۃ میں تو مالک نصاب ہوں۔ لیکن وہی انسان زکوٰۃ بن رہی ہے اس کی 2 لاکھ روپے اور ادا کر رہا 50,000 روپے، وہ 1.5 لاکھ روپے ڈکار رہا نہیں ڈکار رہا، تو یہ زکوٰۃ ہی تو کھا رہا ہے۔ یہی زکوٰۃ کھانا نہیں ہوتا کہ دوسرے سے لے کر کے کھا لی، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ بھی تو آپ زکوٰۃ ہی کھا رہے ہو، ڈکار رہے ہو، اور نعرہ لگاؤ کہ آج دوسروں کا وقت ہے کہ کل ہمارا وقت آئے گا۔ میں کہوں گا کہ بدلنا تو پڑے گا، اور نہیں بدلو گے تو پھر سمجھ لو اسی طریقے سے پسماندگی کی زندگی گزارتے چلے جاؤ گے۔ آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے، آج ہم تو ہماری جو پہچان تھی کہ جو دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ آقا کا ارشاد ہے کہ من حب لنفسہ فقد حب لاخیہ، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ کہاں ہے ہمارا یہ؟ دوسرے اپنا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہمارا تو دوست ہمارے یہاں پر تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرأ، اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا تم پڑھو، پڑھائی کرو، پڑھائی کی وہی سب مطلب یہ ہے کہ پڑھائی سے متعلق سب سے پہلی وہی نازل ہو رہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی تو یہی رونا رویا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ترقی ہی میں پیچھ ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھ ہے، جس قوم کا آغاز ہی اقرأ سے ہوا تھا۔ اس لیے اپنا لیجئے آقا کے ارشادات کو، اپنا لیجئے آقا کی تعلیمات کو، ورنہ پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ ہماری کامیابی آقا کی اتباع میں ہے، آقا کی فرما برداری میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری قوم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے اس ملک میں عالم اسلام میں امن و سکون قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضرت کے علم و عمل میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بہت اچھا بولتے ہیں، زبردست بولتے ہیں، بے باک بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، حق اور سچ بولتے ہیں، اچھے عالم ہیں الحمدللہ، بڑے قریب سے جانتا ہوں۔ حضرت کا چینل بھی ہے احسانی نیٹ ورک، میں چاہتا ہوں حضرت کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور بہت اچھا بولتے ہیں۔ اور باقی میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سلمان ادری صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں پریشان مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، ہلدوانی کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان ازری صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے۔ آقا کے صدقے میں میری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔